بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی کس کس طرح سے ممکن ہے۔ اگلے سیشن میں ہم یہ بات کریں گے جو ہمارا مین ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 6 میں، کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ایگریکلچرل ایکٹیویٹی کس کس طرح سے ہو رہی ہے اور کون کون سے طریقے جو ہیں وہ سب زیادہ اہم ہیں۔ ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے جب بھی ہم یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں، مین پرپز آف اے کمرشل ایکٹیویٹی۔ دیکھیے کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کا جو مین پرپز ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو ارن میکسیمم پروفٹ، ٹو گیٹ میکسیمم آؤٹ کم۔ کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کیا جا سکے، دا گول۔ ہم بات کریں پرائمری کمرشل ایکٹیویٹی کی، جس کا تعلق ایگریکلچر سے ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ نیچر سے ہے۔ جب ہم ایگریکلچر ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز اور ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ لینڈ یوز۔ ظاہر ہے وہ زمین جو ہمارے پاس ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے لیے اویلیبل ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس قسم کی زمین میں کس قسم کی ایگریکلچر ایکٹیویٹی کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ ہمیں میکسیمم پروفٹ حاصل کرنا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایگریکلچر لینڈ ہے اسے ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک جو اربن سینٹر ہے ہمارا، پہلا حصہ وہ جو کہ اس اربن سینٹر کے قریب علاقوں پر مشتمل ہے، جہاں پر پہنچنا آسان ہے، جہاں تک بآسانی سڑک کے ذریعے کسی بھی طرح کی ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہم فوراً پہنچ سکتے ہیں۔ یہ علاقے جو شہروں سے قریب علاقے ہوتے ہیں، اربن ایریا سے قریب علاقے ہوتے ہیں، مارکیٹ سے قریب علاقے ہوتے ہیں، یہ علاقے عام طور پر ڈیری فارمنگ کے لیے اور انٹینسو ایگریکلچر کے لیے، جس میں سبزیاں ہیں، پھول ہیں اور مختلف قسم کی ضروری جو پھل ہیں ان کی پیداوار کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یہ علاقے کہلاتے ہیں ڈیری اور انٹینسو ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے لیے، جو کہ شہروں سے سب سے قریب علاقے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ علاقے جو شہروں سے بہت قریب ہوں گے، یہ علاقے عام طور پر ڈیری پروڈکٹس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فوراً ہمیں یہ جو ملک ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ ملک فوری طور پر ہمیں اس کی مارکیٹ تک پہنچانا ہے، تو اگر علاقے دور ہوں گے تو وہاں سے مشکل ہوگی۔ سبزیاں جو ہیں، گرین جتنے بھی گروسریز ہمارے پاس ہیں، یہ کہ بہت دیر تک ہم ان کو نہیں روک سکتے، ان کو بھی فوراً ہمیں مارکیٹ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ایک ذہن میں رہے کہ جو علاقے قریب ہیں وہ علاقے ڈیری پروڈکٹ کے حوالے سے اہم ہیں، یا سبزیوں کی کاشت کے حوالے سے یا پھولوں کی کاشت کے حوالے سے زیادہ اہم ہو۔ ان کے بعد کے جو علاقے ہیں، جو علاقے ذرا دور ہیں لیکن ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے لیے بہترین ہیں، وہ علاقے کراپس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی گرینز ہیں، جتنے بھی کراپس ہیں، ان کا ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ 4 سے 5 مہینے کا ان کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ ایک ٹائم آپ نے اس کے لیے اس کی اپنے وہ گروئنگ ٹائم ہے، کلٹیویشن ٹائم، اس کے بعد پھر ہارویسٹنگ تک آپ جو ویٹ کرتے ہیں، اس میں یہاں پہ آسانی سے ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور کم لوگ جو ہے انوالو ہوتے ہیں۔ تو بہت قریب کے علاقے انٹینسو یعنی سبزیوں کے لیے، پھولوں کے لیے اور ڈیری پروڈکٹ کے لیے، اور اس کے بعد کا جو علاقہ وہ ہے کراپس کے حوالے سے۔ پھر ان کے بعد جو اور ریموٹ ایریاز ہیں لیکن ایگریکلچرل لینڈ ہے، کہیں کم کہیں پہ زیادہ فیسلٹیز ہیں، یہ علاقے عام طور پہ لائیو اسٹاک رینچنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ جانوروں کی افزائش کے لیے، جانوروں کو پالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور انہی میں سے بعض علاقے جو کہ ذرا کم زرخیز علاقے ہیں، وہ علاقے نومیڈس بھی استعمال کرتے ہیں، جو جانوروں کو گھوم لے کر اپنے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہے لینڈ یوز۔ یہ سرکولر یا ڈس آرڈر نہیں ہے، بس سمجھ لیں کہ کسی بھی شہر کے قریب علاقے جو ہے وہ کس پرپز میں استعمال ہوں گے۔ جیسے کراچی کی اگر ہم مثال لیں تو کراچی کے قریب گرین بھینس کالونی کا جو علاقہ ہے، قائد آباد سے ذرا سا آگے جائیں تو پاکستان کی سب سے بڑی دودھ کی مارکیٹ ہے۔ وہاں سے گاڑیوں میں بھر بھر کے دودھ پوری کراچی کو سپلائی ہوتا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے بہت مہنگا علاقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے پھلوں کی مارکیٹ ہے، مہمت کوٹ آپ نے سنا ہوگا، اور دوسرے علاقے ہیں، گڈاف کا علاقہ ہے۔ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سبزیوں کی کاشت کے لیے مشہور ہیں۔ اسی طرح سے کراپس کا علاقہ جو ذرا فاصلے پر ہے، آپ جب مدنی سندھ جائیں مختلف علاقوں میں آپ کو جو ہے وہ کپاس کی کاشت، اس وقت جو ٹائم ہے ہمارا، یہ کپاس جو بالکل تیاری کے مراحل
اس کے بعد پھر جو ہے گندم کی کاشت ہوگی، کہیں چاول کی کاشت ہوگی، یہ سارے علاقے ہیں۔ اور رینچنگ کے علاقے جو ہیں کیونکہ پاکستان میں اتفاق سے ایسے دور دراز علاقے نہیں ہیں، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پورے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ایون ساؤتھ افریقہ میں رینچنگ کے رواج میں بہت زیادہ وسیع و عریض گراس لینڈ اس کے لیے موجود ہے۔ آج کی بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ہم ون بائی ون ایک ایک ٹائپ آف ایگریکلچر کو ڈسکس کریں گے، ان کی امپورٹنس کو اور ایریاز کو۔ بہت شکریہ۔